تو لوگ بڑی تیزی سے سولر پاور پر منتقل ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو کیا عرض کروں، کس چیز پہ بندہ رونا روئے. تو یہ جو ہم کریں نا سولر بھی بنیادی طور پہ ہم غریب کو غریب تر کرنے کے لیے ایک کام کریں اور امیر کو امیر تر. وہ کیسے؟ آپ ذرا یہ دیکھیے محسن، آپ ایک گھر میں سولر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سولر 10 کلو واٹ کا آپ نے لگا لیا. 10 کلو واٹ آپ کے گھر کی ضرورت کسی ایک ٹائم ہوگی، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ 1-2 کلو واٹ سے آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے. وہ جو دن کے وقت آپ کے 10 کلو واٹ پیدا ہو رہے ہیں، آپ اس میں 8 کلو واٹ آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ کی ضرورت پڑتی ہے رات کو یا کسی اور وقت، تو آپ اسی سسٹم سے وہ بجلی واپس لے لیتے ہیں اور دونوں آف سیٹ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، آپ نے اس سسٹم کو بیٹری کے طور پہ استعمال کیا نا؟ جی، سٹوریج کے لیے. سٹوریج کے لیے آپ نے استعمال کیا نا. اچھا، اس سسٹم کی جو بیٹری کے پیسے، اس کے بیٹری ہونے کے پیسے وہ کون دے رہا ہے؟ غریب آدمی، جس کے پاس یہ سکت ہی نہیں ہے کہ وہ سولر لگا سکے. امیر آدمی نے تو یہ کام کر لیا، نمبر 1. نمبر 2، آپ کے پاس 27,000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن لائن ہے. 43,000 جو 1000 میگا واٹ ہے وہ آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے رفلی. اگلے 2 سال میں آپ کے پاس اگلے 5 سال میں شاید آپ کے پاس مزید اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سولر کی صورت میں نہیں، جو جنریشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جی. آپ کا اس وقت سولر جو ہے وہ 6000 میگا واٹ ہے تقریباً. اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ آپ پاکستان کے اندر 43,000 میگا واٹ کے پیسے آپ دے رہے ہیں. 27,000 میگا واٹ آپ کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں، اس کا بھی خرچہ آپ دے رہے ہیں. اچھا، اور فائدہ کون لے رہا ہے؟ وہ جس نے سولر لگایا ہوا. بجلی ہے، وافر ہے، پہنچ رہی ہے، لیکن اب جو آپ نے سولر لگوا دیے ہیں اور سولر لگوانے کی صورت میں وہ کیپیسٹی آئیڈل ہو گئی ہے، پیسے دے رہے ہیں، اور یہ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ یہ غریب آدمی پہ پڑے گا جو نہیں لگوا سکتا. تو لہٰذا جو سولر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی ہے. بجلی کا کوئی کانسیپٹ ہی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی بجلی صرف سیزنل ہو یا دن کے ایک حصے میں ہو. مریم نواز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ یہ ایک ٹیڑھا سوال آپ نے کیا ہے اور میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. اس کی وجہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو چلانا چاہیں تو چل بھی جائے. وہ یہ کہ اگر محترمہ مریم نواز ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہوتی جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہوتا، تو پھر میں ضرور اس سوال کا جواب دیتا. لیکن چونکہ جس الیکشن میں وہ آئی ہیں وہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، وہ الیکشن پی ایم ایل این نہیں جیتی ہوئی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کو جانچنا یہ پاکستان کے دستور کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. میں پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود عوام میں سے ہوں. نواز شریف کا مستقبل کی سیاست میں آپ کوئی کردار دیکھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو جب کوئی کردار دیا جائے گا وہ ادا کر لیں. بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی جب جو کردار ملے گا وہ اس کو ادا کر لیں گے. آپ نے مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے سینئر صحافی کے ساتھ بھی کام کیا اور آج کی ینگ لاٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، کیا فرق دیکھتے؟ شامی صاحب میں احتیاط بہت زیادہ، لفظوں کی نشست و برخاست کا خیال رکھنا، حقائق کا تعین کرنا اور اس کے بعد اس پر رائے قائم کرنا، یہ شامی صاحب کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو ان کے ہم عصر لوگوں میں بھی کم ہے. اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو میں عام طور پہ دیکھتا ہوں کہ وہ چیزوں کو بہت ہی سپرفیشلی دیکھتے ہیں، سطحی طور پہ دیکھتے ہیں، یا شاید یہ ابتدائی ان کا دور ہے. تو جب وہ سپرفیشلی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات فیکٹس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کس فیمیل اینکر کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے؟ یہ تو آپ نے ایسا سوال نہیں کیا جس میں کچھ ہیرو اور ہیروئن کی بات ہے. تو ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال لاگو نہیں ہوتا. کس کرنٹ افیئر اینکر کو مزید محنت کی ضرورت ہے؟ حبیب اکرم کو. صحافتی کیریئر میں عزت، دولت اور شہرت میں سے سب سے زیادہ کیا کمایا؟ مجھے تو لگتا ہے ہر طرف سے تہی دامنی ہے. صحافت کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ معاش ہے؟ صحافت واحد ذریعہ معاش ہے. پاکستان میں سب سے مہنگا اینکر کون ہے؟ خواہش تو میری ہے کہ میں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میرے علاوہ سبھی مہنگے ہیں. اب یہ جو سب سے مہنگا ہے
اس کے بارے میں کچھ عرض کر نہیں سکتا یقین کے ساتھ. تو اس لیے اگر ویسے آنیسٹلی مجھے پتا ہوتا تو میں ضرور اس کا جواب دیتا. مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون ہے اس وقت. کچھ لوگ یوٹیوب پر کام کرنے والے اینکرز کو صحافی نہیں مانتے ہیں, اینکر نہیں مانتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, یوٹیوبر کا نام کچھ گالی سا ایک تانے کی صورت پہ آپ نے یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے کہا جاتا ہے فیس بکی دانشور, ٹھیک ہے نا, جیسے کہا جاتا ہے جی یہ ٹویٹر واریر. آج کی دنیا میں بیسٹ جو لکھنے والے ہیں وہ کام اپنا لکھ بھی رہے ہیں, کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ جی یوٹیوبر ہے, اچھا جی یوٹیوبر ہے, ٹھیک آپ کہتے رہے. کوئی ایسا اینکر جس کا پروگرام آپ خود بہت شوق سے دیکھتے ہو؟ اگر میں ٹی وی کی بات کروں تو حامد میر صاحب کا پروگرام میں پہلے زیادہ ذوق و شوق سے دیکھتا تھا, اب وہ اشتیاق تھوڑا سا کم ہو گیا. پھر کامران خان صاحب کا پروگرام دیکھا کرتا تھا, اور شاہزیب خانزادہ کا پروگرام میں بڑے غور سے اور اشتیاق سے دیکھتا ہوں. کامران شاہد صاحب ہیں, مہر بخاری ہیں, مالک صاحب ہیں, مطلب جو میرے ریگولر وہ جن کو میں دیکھتا ہوں وہ تقریباً یہ سبھی لوگ ہیں. کوئی ایسا اینکر جس کا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی پیسے بھی دے تو آپ نہ دیکھیں؟ ایسے زیادہ ہیں یہ فہرست بہت لمبی ہے. صحافت کے علاوہ کوئی ایسا کام جو آپ بہت اچھا کر سکتے ہو؟ دیکھیے میں بہت اچھا تو صحافت بھی نہیں کر پا رہا, چھ جا کے کوئی اور کام کر لوں تو مجھے کوئی دوسرا کام مجھے نہیں آتا, مجھے صحافت ہی آتی ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو آفر آپ کو کیا آئی ان ٹرمز آف منی؟ یار ایک تو نا مجھے تھوڑا سا کچھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ میرا تاثر اس قسم کا بن گیا ہے کہ مجھے کوئی آفر کرتا ہے. اب تک کتنے سیاستدانوں کے انٹرویوز کر چکے؟ سیاستدانوں سے تو میں سب سے ملتا رہتا ہوں, ملا ہوں. انٹرویوز میں کم کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک اینالسٹ ہوں بیسکلی, اور انٹرویو مجھے سیاستدانوں کا کرنا کوئی بہت میری فیوریٹ چیز نہیں ہے. کس سیاستدان کی حصے مزاج سب سے زیادہ اچھی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی. کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہو کہ یہ کیوں سیاست میں آ گیا؟ مجھے تو بیشتر ویسے آج کل اسمبلی اور سینٹ کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے. نوجوان جو صحافت میں آنا چاہتے ہیں انہیں کیا نصیحت کریں؟ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کسی کو نصیحت کر رہا ہوں. تھوڑے اب ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں, کھانے میں کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ آلو گوشت. خود بھی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ خود میں نے کی ہے کوکنگ, لیکن میں اچھا کوک نہیں ہوں. کوشش میں نے کی تھی, وہ بھی مجبوری میں, جب باہر اکیلا تھا تو اس وقت میں نے کی تھی. آپ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے محبت ذمہ داری کو خلوص دل سے ادا کرنے کا نام ہے. میوزک پسند کرتے ہیں؟ جی جی, بلکہ ایک وقت تھا کہ اگر میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تو شاید میں میوزک میں ہی کام کرتا. واہ. اور میوزک میں مجھے نصرت فتح علی خان صاحب, مجھے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی بڑے ہی اچھا لگا. اچھا پھر جاوید بشیر صاحب, مطلب بہت بڑا نام. تو راحت فتح علی خان بھی بڑے عمدہ ہیں, نیرہ نور تھی, اقبال بانو تھی, فریدہ خانم. صحافت میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ وہ ہے مجیب الرحمان شامی صاحب. ان کا خیال اور تجزیہ حالات کے بارے میں الگ ہے, میرا الگ ہے. میں بصد ادب ان سے, ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں.